أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العظيم। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। शुरू करता हूँ मैं उस रब के नाम से जो सबसे आला है। शुरू करता हूँ मैं उस रब के नाम से जो सबसे आला है, बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब क़यामत कायम हो जाएगी। वाक़िया भी क़यामत के नामों में से एक नाम है, क्योंकि ला महला ये वाक़े होने वाली चीज है, इसलिए इसका नाम वाक़िया भी। सूरह वाक़िया मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 96 आयतें और 3 रुकू हैं। इस सूरत की बड़ी फजीलत हदीस के अंदर आई है। रूहुल मानी में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला, हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या दर्ज है कि हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बिस्तर पर करीबुल मर्ग थे तो उनके पास हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचते हैं, इयादत करते हैं, हाल पूछते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए, आपके बच्चियों के लिए पेंशन जारी कर देता हूँ, वजीफा जारी कर देता हूँ बैतुल माल से, ताकि आपको काम आएगा।
تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اس سورت کو اپنے بچیوں کو حفظ کرا دیا ہے، زبانی یاد کرا دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة، کہ جو کوئی بندہ بھی سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا ہر رات تو کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہماری بچی ان سورت کو پڑھتی ہے، میں نے اس کو پابند کر دیا ہے، اس لیے اب مطمئن ہوں، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الواقعہ تھی سورۃ الغنا، سورۃ واقعہ یہ سورۃ الغنا ہے، فقرؤوها وعلموها اولادکم، لہذا اس کی خوب تلاوت کرو اور اس کو اپنے بچیوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ تو بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے، رات میں مغرب بعد یا کم سے کم سونے سے پہلے عشاء کے بعد ضرور تلاوت کر لینی چاہیے۔ اذا وقعت الواقعہ، تو جب قیامت قائم ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی شک اور صبح والی بات نہیں ہے۔ خافضۃ رافعہ، وہ پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی ہے، یعنی قیامت کے اندر جب قیامت قائم ہوگی تو کچھ لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور کچھ لوگ بلند ہو جائیں گے، ایمان والے بلند ہو جائیں گے اور جو قیامت کو جھٹلاتے تھے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین میں زلزلہ قائم ہو جائے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وبست الجبال بسا، رجا کے معنی ہے حرکت و اضطراب زلزلہ کے، اور بسا کے معنی ہے ریزہ ریزہ ہو جانے کے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، أَزْوَاجًا أي أصنافًا، یعنی تم تین گروہ میں اور جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، تو داہنے ہاتھ والے کتنے ہی اچھے داہنے ہاتھ والے ہیں، اور بائیں ہاتھ والے کتنے ہی برے بائیں ہاتھ والے۔ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ، والسابقون السابقون، اور جو آگے والے ہیں وہ تو کیا ہی خوب آگے والے ہیں۔ اولئک المقربون، وہ بالکل نزدیک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کیے ہوں گے، وہ اخص الخواص لوگ ہیں۔ فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، بہت بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوش نصیب ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، اور ان کے کامیابی کی وہ علامت ہوگی، جنت کی سند ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نامہ اعمال اپنے رحم و کرم سے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، اور جو لوگ نامہ اعمال نہیں لے رہے ہوں گے ان کو یقین ہوگا کہ ہم فیل ہیں، امتحان میں کامیاب نہیں ہیں، کچھ کر کے نہیں گئے ہیں، تو زبردستی اس کو پکڑایا جائے گا تو نہ چاہتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ میں وہ پکڑ لیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو تین قسم بیان کی گئی اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ صلہ ایسی جماعت اور ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جن کا گننا ناممکن ہو، مشکل ہو۔ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کے لوگ ہیں، اور آخرین سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد و اشخاص ہیں۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں سابقین کا ایک بڑا گروہ ہوگا، کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا ہے جس میں ہزاروں انبیاء کرام اور سابقین شامل ہیں۔ ان کے مقابلے امت محمدیہ کا زمانہ قیامت تک کے لیے تھوڑا ہے، اس لیے ان میں سابقین کی بنسبت گزشتہ امتوں تھوڑے ہوں گے۔
ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے، یعنی آدھے ہوگے۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ آیت مذکورہ کے مفہوم کو آپ غور سے دیکھیں تو امت محمدیہ سابقین اور عام مومنین ملا کر باقی تمام امتوں سے جنت میں جانے والوں کا نصف ہو جائے گا۔ اس لیے محض سابقین کی کثرت سابقہ امتوں میں سے حدیث میں بیان کردہ تعداد کی نفی نہیں ہوگی، مگر یہ قول محل نظر ہے۔ بعض نے اولین اور آخرین سے اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اور اشخاص مراد لیے ہیں، یعنی اس کے پہلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی اور پچھلے لوگوں میں کم ہوگی، مختصر ہوگی، تھوڑی ہوگی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے اور یہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ یہ جملہ مترجمہ فی جنات النعیم علی سرور موضونہ کے درمیان ہے۔